السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اتنا عظیم سفر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مشکل دنوں میں واقع ہوا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے مدینے میں بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان دونوں کی وفات۔ اس کے بعد طائف کا وہ واقعہ جس میں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، اور اس قدر آپ کو پتھر مارے گئے کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین محترم، مکہ میں آپ کی رہائش بھی ختم کر دی گئی، آپ کی ناگرکتا بھی ختم کر دی گئی، اور آپ جب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے مکہ شریف میں ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی سب سے سخت ٹائم میں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ کی سب سے لمبی اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی سیر کروائی۔ اور ناظرین محترم، وہ تھی سیر 7 آسمانوں کی سیر۔ ناظرین محترم، یہ 7 آسمانوں کا سفر یعنی شب معراج کا واقعہ نبوت کے ظاہری طور پر 11ویں سال میں ہوا، یعنی کہ ناظرین محترم بالکل بیچ کے حصے میں یہ سفر ہوا۔ اور ناظرین محترم، یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی سب سے عظیم سفر تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بہت زیادہ سخت ترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن ناظرین محترم، اس عظیم سفر معراج کے سفر کے فوراً بعد ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، جہاں پر ایک نئی ریاست کے لیڈر کے طور پر، اسلام کے لیڈر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بالکل بدل گئی۔ ناظرین محترم، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نبی پاک کو براق پر بٹھایا اور مکہ سے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ ناظرین محترم، یہ جو براق آپ سنتے ہیں جو حضور کی سواری تھی، یہ براق نام برق لفظ سے ابھرا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ یعنی روشنی، اور ہو سکتا ہے یہ نام اسے اس کی روشنی والی سپیڈ کی وجہ سے، رفتار کی وجہ سے ملا ہو۔ ناظرین محترم، بیت المقدس جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سواری کر کے پہنچے تو یہی وہ وقت تھا جہاں پر آپ امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور وہاں سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، اور ناظرین محترم، یہ دروازہ عام دروازوں کی طرح نہیں تھا۔ بہرحال پہلے آسمان پر آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور لیفٹ سائڈ پر جہنم کے لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی قرآن مجید میں 25 مرتبہ ہوا ہے، 25 ٹائمز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے یعنی بھائی تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں ہی انبیاء کرام کی زندگی بے حد مشکل حالات میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، جن کی شہادت کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ان کے کزن یعنی بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جب دوسرے عرش اعظم پر ان دونوں سے ہوئی تو آپ نے انہیں سلام کیا اور ان دونوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے لگ بھگ 3600 سال پہلے 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں واقعہ یوسف میں کس طرح سے آپ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر جو اس زمانے کا سپر پاور تھا اس کے آپ بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ آتا ہے، 27 ٹائمز، اور یہ ایک اکلوتے ایسے واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیلز یعنی جن کی معلومات قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ تیسرے عرش اعظم پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ نبی پاک نے انہیں سلام کیا اور حضرت یوسف نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر روانہ ہوئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے علاوہ دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد آپ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ اس پوری کائنات میں قلم یعنی کہ پین یوز کیا تھا۔ پہلی مرتبہ ہی انہوں نے پوری کائنات میں گرہوں یعنی پلینٹس اور ستاروں کی موومنٹ کو، ان کے ادھر ادھر جانے کو سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی محسوس کیا تھا، اور انہوں نے ہی انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کر لے، اور اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہارون علیہ السلام کو صرف اسی لیے نہیں چنا تھا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اسی لیے چنا تھا کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا زیادہ نالج نہیں تھا، اور اسی لیے ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور آج بھی یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز جو موجود ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولادوں کو یہودیوں میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ جس طرح اسلام میں ہمارے مومنوں میں سیدوں کو مانا جاتا ہے، اس طرح یہودیوں میں ہارون علیہ السلام کی ان اولادوں کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نبی ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم ہوا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون کو سلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، جن انبیاء کرام سے 6 آسمان پر حضور کی ملاقات ہوئی ان کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ یعنی 136 ٹائم، اور وہ انبیاء کرام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ناظرین محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آج تک دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے عظیم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آج بھی ناظرین محترم صرف اسلامک کتاب نہیں بلکہ بکس، کامکس اور ہالی ووڈ کی بڑی بڑی موویوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو کہیں نہ کہیں درشایا جاتا ہے یا ان سے وہ انسپائر ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری موویز ہیں جیسے کہ سپرمین، ہیری پوٹر اور بہت ساری موویز۔ ناظرین محترم، یہ ساری سٹوریز اور موویز بلینز میں ڈالرز کما چکی ہیں۔ ناظرین محترم، ہوا کچھ یوں تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی وہیں پر آباد کر لیا اور کافی نسلوں تک وہ وہیں پر رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور سب سے امیر کمیونٹی بن گئے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور اسی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار سارے یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے، جس میں انہوں نے پھر ان پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ آخرکار 400 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کی فوج سے آزادی دلوائی۔
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اور وہاں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچ گئے، جہاں پر آپ کی ملاقات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز یعنی کہ سب سے بڑے مذہب جو ہیں وہ ابراہیمک ریلیجنز یعنی ابراہیمی مذہب ہی رہے ہیں، اور آج بھی ناظرین محترم دنیا کی 66% آبادی جو ہے وہ بھی ابراہیمی مذہبوں کو ہی فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم 7ویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ناظرین محترم سدرۃ المنتہا جو ہے وہ آخری باؤنڈری ہے، آخری حد ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق چاہے فرشتے ہوں یا کوئی بھی ہو اس کے آگے نہیں جا سکتے، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کو اجازت تھی۔ حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام وہیں رک گئے، اور اسی لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح الامین جبریل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر اکیلے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کا سفر کر کے لوٹ گئے تو صحابہ کرام نے آپ نبی پاک سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں تو نور ہی نور اور نور کے ہی پردے تھے۔ اور ناظرین محترم یہیں پر اللہ کے دربار میں ہی اس عظیم اور اتنے بڑے سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں پر اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پورے 1400 سال سے پوری دنیا بھر کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مکہ شریف میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، ناممکن تھا، لیکن آسمانوں کے اس عظیم سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ شریف ہجرت کی اور وہاں پر اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ شریف میں ایک ایسی ڈسپلن اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کر کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، دو بڑی بڑی سپر پاورز کو بھی فتح کر لیا۔ اس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جیسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے جاتے وقت ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے انہیں کم کرنے کی التجا کریں۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس وہاں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 50 سے کم کر کے نمازیں 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 40 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنی ادا نہیں کر پائے گی، واپس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ 40 نمازوں کو بھی کم کر دے۔ اور اس طرح ناظرین محترم آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی، یعنی 5 قائم ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن بھر میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اس سے نمازیں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ، گناہگار لوگوں کی سزائیں دکھائی گئی۔ آخرکار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم سفر کے بعد یروشلم یعنی بیت المقدس واپس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ نبی پاک کو ایک قافلہ دکھا جن کا اونٹ ان لوگوں سے دور بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ شریف پہنچے تو مکہ والے اس وقت بھی سارے سو رہے تھے۔ یعنی ناظرین محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا تمام تر سفر، پورا واقعہ، پورا سفر، یہ عظیم سفر ایک ہی رات میں آپ نبی پاک کو کرایا گیا تھا۔ اب ناظرین محترم کچھ لوگ سوچتے ہیں، اس بات میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ دوستو، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریئلٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے، تیز چل رہا ہے، اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں شخص ہی ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے۔ اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کے قریب ٹریول کرے یعنی سفر کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت زیادہ سلولی یعنی بہت دھیرے پاس ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ براق کا نام ہی
اس کی سب سے تیز رفتار کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، اس کی لائٹننگ سپیڈ کو۔ اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ شریف پہنچے تو آپ نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ وہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو بالکل صاف صاف تمام تر واقعہ بیان کر دیا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے۔ لیکن اسی ٹائم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشت کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ نبی پاک کے سامنے ہی پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ اس طرح پیش کر دیا جیسے آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مکہ میں حضور کے سامنے پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ مکہ والے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ نبی پاک ان کی ہر بات کا ایکوریٹ جواب دیتے رہے، جس سے سارے کے سارے مکہ والے جو آپ نبی پاک کا مذاق اڑا رہے تھے تمام تر لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکہ والوں کو اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس بات چیت کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی مکہ پہنچ گیا۔ اور ان سے جب مکہ والوں نے پوچھا کہ ایسا اونٹ والا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا تو قافلے والوں نے بولا ہاں یہ بالکل سچ بات ہے، جس سے مکہ والے اور زیادہ حیران و پریشان ہو گئے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے کم ظرف لوگ آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننے میں انکار کرتے تھے اور بہت مشکل سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دوست جنہوں نے آپ نبی پاک کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ نبی پاک کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہے، حق بات ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام اسی دن سے ابو بکر الصدیق پڑھا گیا۔ ناظرین محترم، شب معراج کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس سفر نے اسلام کا وہ تکلیف دائق وقت ختم کر دیا تھا اور اسلام کے عروج کے دن اب شروع ہو چکے تھے۔ اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ کے 72 لوگ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیڈر، اپنے رہنما کے طور پر مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے آ گئے، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھا واقعہ معراج کا ایک تفصیلی منظر۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔